انسان یہ کہے کہ میں فلانے ڈاکٹر کے پاس کیا لیکن اس کے سبب میں اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ شفا تو ہر صورت میں اللہ ہی دیتا ہے نا، کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا ہے، کوئی دوائی شفا نہیں دیتی ہے، سب کچھ انسان کو ملتا ہے اللہ کی ذات سے ملتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی چیز پر ہمیں فکر کرنی ہے اور اسی چیز میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ آئے میں آپ کو بتلاؤں، ہم سورہ فاتحہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں نماز میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والے ہے، ساری دنیا کو کھلانے والا ہے، ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا۔ کون؟ اللہ۔ کون اللہ؟ فرمایا کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس اللہ کے اندر رحمانیت کا مادہ، رحیمیت کا مادہ، اتنا رحیمیت کا غلبہ اللہ کے اندر ہے کہ فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں جیسے ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، دونوں اپنی اولاد کے بارے میں بڑے شفیق ہوتے ہیں، لیکن ماں یہ چاہتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی میری اولاد کو کوئی مشقت نہ پڑے اور اخروی اعتبار سے بھی میری اولاد کو کوئی سزا نہ ملے۔ ماں دنیا میں بھی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی اور اخروی اعتبار سے بھی ماں سزا اور جزا کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن باپ کہتا ہے بیٹا آنے والی تیری زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تو نے دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہے، یہاں کی تو مشقت برداشت کر سکتا ہے کر لے، لیکن آگے کی زندگی تیری جو آنے والی ہے اس میں ہم تیری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں رحمان اور رحیم دونوں صفت کا اللہ نے ذکر فرما کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کے اندر باپ اور ماں کی دونوں صفت پائی جا رہی ہیں، لیکن ماں کی صفت سے بھی زیادہ اللہ کے اندر یہ صفت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیاوی اعتبار سے اگر مشقت برداشت کر سکتا ہے کر لے، لیکن آخرت میں اس کو عذاب میں مبتلا ہونا دیکھ نہیں سکتا۔ یا الرحمن الرحیم۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی تو سزا کے دن کا مالک ہے، تو ہی تو جزا کے دن کا مالک ہے، اے اللہ حشر قائم کرنے والا تو ہی ہے، حساب و کتاب لینے والا تو ہی ہے، دوبارہ اٹھانے والا تو ہی ہے، اے اللہ تیرے سوا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم نے تیری حمد و ثنا بیان کی، اے اللہ ہم نے تیری ثنا تیری تعریفیں کر دی ہیں، اب تعریفوں کے بعد اے اللہ تیرے سے یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرے الہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا الہ ہو نہیں سکتا، تیرے رب ہونے کے علاوہ ہمارا کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ جس طرح تو نے اس دنیا کے اندر ہمارا نظام چلایا، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ اس نظام کو کوئی اور چلا نہیں سکتا، اے اللہ عبادت کا لائق بھی تو ہی ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے، ہم اس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں مدد مانگنی ہے صرف تجھ سے مانگنی ہے، سوال کرنا ہے صرف تجھ سے کرنا ہے، ہاتھ پھیلانے ہیں صرف تیرے سامنے پھیلانے ہیں، پیشانی جھکانی ہے صرف تیرے سامنے جھکانی ہے، کسی اور کے سامنے ہم یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی اور اس کا لائق نہیں ہے، کوئی اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی اور کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں یا اس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکائی جائیں۔ لہٰذا ہم نے یہ اللہ سے عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری حمد و ثنا بھی بیان کی، اے اللہ ہم نے تیرے سے یہ وعدہ بھی کر لیا عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرے سے ہی تیری ہی عبادت کریں گے، لہٰذا اے اللہ اب ہم تجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے، ہمیں سیدھے راستے کی راہ بتلا دے، اے اللہ کون سا وہ راستہ ہے جس راستے کو ہم اپنائیں تو تجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اگر اس راستے پر چلیں ہمیں وہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، اے اللہ اس راستے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اسی راستے کی تجھ سے التجا کرتے ہیں، فقط ہمیں وہ راستہ بتلا۔
تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ پھر آگے بندہ کہتا ہے اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اے اللہ ہر ایرے غیرے کا راستہ ہمیں نہ بتلانا، اے اللہ ہم نے جس راستے کی تجھ سے سوال کیا، فریاد کی، اے اللہ فقط ایسے لوگوں کی راہ ہمیں بتلا، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں بتلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، کرم فرمایا، جن لوگوں کو تو نے شان دی، تو نے عزت دی۔ اے اللہ اگر ہم بھی ایسے لوگوں کے راستے پر چل کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اے اللہ انشاءاللہ ضرور ہم بھی اس مقام کو پائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ اے اللہ تجھ تک پہنچیں گے، تیری جنت تک پہنچیں گے۔ کون لوگ ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ چار قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء، اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، اے اللہ سارے انبیاء کے راستے پہ ہمیں چلا، تیرے پیارے پیغمبر، تیرے پیارے انبیاء جنہوں نے ساری زندگی لگا کر تیرے راستے پر دنیا کو دعوت دی، اے اللہ جس راستے پر وہ چل رہے تھے آج ہم ان انبیاء کے راستے کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں انبیاء کا راستہ بتلا دے۔ نمبر دو صدیقین، اے اللہ صدیقین سچے لوگ جو اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، اے اللہ ایسے صدیقین کا راستہ تو ہمیں بتلا جن صدیقین کی تو نے قرآن میں تعریف فرمائی۔ نمبر تین شہداء، وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کرتے رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اے اللہ ایسے شہداء کے نقش قدم پر ہم چلنے کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کی ہمیں راہ بتلا دے۔ نمبر چار صالحین، اے اللہ نیکوکار لوگ، تیرے ولی، تیرے مقرب، جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی ذات کو مٹا کر گئے، انہوں نے ہر وقت ہر لمحہ تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ انہوں نے اپنے آپ کو تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں راہ بتلا۔ تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان لوگوں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ بتلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتلانا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ تیرے راستے سے گمراہ ہوئے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے راستے سے گمراہ ہوئے ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں ہرگز نہ بتلانا۔ اور اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، جو تیرے عذاب کی لپیٹ میں آئے، اے اللہ جن کو تو نے گمراہ کیا، اے اللہ ایسے لوگوں کی راہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی راہ نہ بتلانا۔ غیر المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا، لہٰذا اللہ یہودیوں کے ہم نقش قدم پر نہ چلیں گے، نہ ہمیں ان کی راہ بتلا۔ اور ظالم سے مراد نصارہ ہیں، نصارہ گمراہ ہو چکے تھے دنیا میں، اللہ ایسے لوگوں کی بھی ہمیں راہ نہ بتلا۔ میرے بھائیوں، ہم ہر وقت اپنی نماز کے اندر اس دعا کو، اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہم اللہ سے سوال کس چیز کا کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔